رہا ہوں اور پوری دنیا میں مجالس پڑھی ہیں. میں نے موضوع لیا ہے امامت. ہر دور میں اللہ فرماتا ہے امام موجود ہے. جملوں کو ذرا غور سے سن لیجئے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت اللہ فرماتا ہے ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. توجہ غور سے سنیے گا دوبارہ. ہم اس روز تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ندعو بلانا، دعا بھی پکارنے سے ہے، بلانے سے. دعا یعنی بلانا، پکارنا. نجوہ مناجات یعنی نجوہ کرنا، سرگوشی کرنا. اللہ کہہ رہا ہے روز قیامت ہم تمام گروہوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. پھر سن لیجئے، امام کے ساتھ بلائیں گے، نبی کے ساتھ نہیں. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. اللہ روز قیامت ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، نبی کے ساتھ نہیں. نبی کے تو سب ہیں، امام کا کوئی ہے. اب میری بات پہنچ گئی ہے. تو روز قیامت اللہ ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. سب لوگ کہتے ہیں کہ میں ہاں اپنے دور کے نبی کو مانتا ہوں. کبھی بھی انبیاء پہ اختلاف نہیں ہوا. امتوں نے انبیاء کو مان لیا، جانشینوں کو رہنے دیا. تو اب اللہ فرما رہا ہے میں ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا. نبی کے ساتھ نہیں بلائے جائیں گے، امام کے ساتھ. امت ہوگی امام کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ہر دور میں امام ہوں گے. اگر ہر دور میں امام نہ ہو تو لوگ کہہ سکتے ہیں پروردگار میرے زمانے میں تو امام تھا نہیں، اس لیے میں نے امام کو مانا نہیں. جب ہر زمانے میں باطل ہے تو اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں حق بھی ہے. میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں کر رہا، اپنے پاس سے کچھ نہیں پیش کر رہا. یہ ساری گفتگو قرآن کی آیت کے ضمن میں ہے، قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس روز ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ. تو ہر دور میں امام ہوں گے. یہاں تک کہ پیش کر رہا ہوں اشارے کے نائے میں. ابھی آپ جانتے ہیں 4 روز ہی ہوئے پابندی اٹھے ہوئے مجھ پہ سے، تو میں محتاط انداز سے بولوں گا. فضائل گرامی، علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، کتاب سنت اور ادب میں غدیر کا مقام، 20 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے، 11 چھپی ہیں. اور انہوں نے غوغا کر دیا. پورے 35 سال زندگی وقف کیے رکھی علامہ امینی نے، شیخ عبد الحسین امینی نے 35 سال زندگی وقف کیے رکھی غدیر کے لیے. تو امامت کو ثابت کر رہا ہوں. انہوں نے ایک دلیل دی ہے، کہتے ہیں جب میں پوری دنیا کے دورے پہ نکلا، جہاں کوئی بھی کتاب مل جائے اس سے نکالوں مطلب امامت پہ، غدیر پہ. لکھنؤ بھی گئے، کئی مہینے رہے، مصر گئے، پوری دنیا میں سفر کیا. نجف میں رہتے تھے. جب مصر گئے تو وہاں کے علماء نے جمع کیا کہ بیٹھ جائیے، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کھانے کی، ہمارے پاس آئیے. 80 سے زیادہ جو جامعۃ الازہر کے مفتی تھے سب جمع ہوئے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ میں شیعہ مسئلے سے تعلق رکھتا ہوں. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب آپ کی دعوت کریں گے. کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سوالات کریں، میں اکیلا ہوں، جواب دوں گا کسی کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ مردہ جب بولتا ہے تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے. تو کہا نہیں آپ آئیے، تشریف لائیے، سوالات نہیں ہوں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کوئی سوال نہیں کرے گا. کہا ٹھیک ہے اگر سوال نہیں ہوں گے تو میں آنے کے لیے تیار. کھانے پہ گئے. 80 سے زیادہ بڑے بڑے جید مفتی جو تھے جامعۃ الازہر کی، ان کو دعوت دی گئی. سب بیٹھے تشریف فرما. ایک مرتبہ مفتی صاحب نے، کسی مفتی صاحب نے سوال کر لیا. بتائیے، سوال سنانا مناسب نہیں ہے، یہ افضل ہیں یا کوئی اور افضل ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی سوال نہیں ہوگا. تو جو مفتی اعظم تھے انہوں نے کہا سوال ہو گیا، جواب دے دیجیے. تو انہوں نے کہا بھائی کون ہے، کون وارث ہے، مجھے اس پہ بحث نہیں، جانشین کون ہے.
میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ نے سوال کیا، میرا بھی سب سے سوال ہے، 80 سے زیادہ مفتیان یہاں بیٹھے ہیں، مفتیان دین، میرا سب سے بس ایک ہی سوال ہے، ہاں یا نہ میں جواب دیجئے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث لکھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں۔ توجہ، زمانہ جاہلیت کی مراد ہے، یعنی اسلام سے پہلے کے دور میں مرا، بغیر اسلام کے مرا، یعنی کفر کی موت مرا۔ جو امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ ایسا ہے جیسے کفر کی موت مرا۔ کیا بھائی سب ہاں یا نہ کہیے؟ حدیث مستند ہے۔ انہوں نے سب سے سوال کیا بس یہ بتائیے، مسند میں احمد بن حنبل میں ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مستند ہے، آپ بتائیے مستند ہے یا نہیں، ہاں یا نہ؟ سب سے پوچھتے گئے، 80 سے زیادہ تمام مفتیوں نے کہا ہاں مستند، ہاں مستند، ہاں مستند، ہاں۔ جب 80 سے زیادہ علماء نے جواب دیا تو انہوں نے ایک سوال کیا، یہ بتائیے کیا جناب فاطمہ الزہرا کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی؟ مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ کیا جناب خاتون جنت کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی یا نہیں تھی؟ اگر کہو نہیں تھی تب بھی آخرت خراب، اور اگر کہو کہ ہاں تھی معرفت تب بھی معاملہ خراب۔ تو ایک ایک کر کے انہوں نے کہا بھئی سب بتائیے معرفت تھی یا نہیں تھی؟ تو ایک مفتی صاحب نے کہا مجھے بہت ضروری کام ہے، میں کل آؤں گا، آپ باقی لوگوں سے سوال کر لیجئے۔ دوسرے صاحب نے کہا بھی میں بھی آج بھوکا نہیں ہوں، میں کسی اور دن انشاءاللہ کھانا کھا لوں گا۔ کرتے کرتے سب اٹھ گئے۔ مفتی اعظم صاحب نے کہا آپ نے کھانا خراب کر دیا، 80 سے زیادہ میں نے علماء بلائے تھے، کوئی بھی کھائے بغیر چلا گیا، کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا سوال نہ کرنا، سوال کرو گے تو پھر جواب ایسا ہی آئے گا۔ عزیزان گرامی، ہر دور میں امام ہے، معرفت کی بات ہے، انسان کسے اپنا امام مانتا؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے 12 امام بھیجے۔ امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا 12 امام۔ انہوں نے البتہ لفظ امام نے کہا، انہوں نے فرمایا 12 مرد، 12 رجلن، 12 مرد، 12 مرد، ذرا دہرائیے گا 12۔ اور اگر آپ نے مرد کو سمجھنا ہے تو خیبر میں چلیں۔ توجہ فرما رہے ہیں گرامی، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کوئی مسئلہ نہیں، اب تو نہیں ہوتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی۔ تو اب یہاں پوری دنیا کے اندر نظام یہ ہے کہ امام محمد ابن اسماعیل نے بخاری نے فرمایا اپنی صحیح بخاری میں کہ 12 مرد ہوں، 12 مرد ہوں گے۔ لَأَعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار، کل میں علم اس کو دوں گا تو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو اب یہ 12 مرد سمجھنے ہیں تو آپ خیبر سے سمجھ لیں، 12 رجلاً، 12 مرد۔ صحیح مسلم میں امام محمد ابن حجاج مسلم نے فرماتے ہیں 7 روایات، سب میں آیا 12، ایک میں ہے 12 رجل 12 مرد، ایک میں 12 امیراً 12 امیر، 5 میں ہے 12 خلیفہ۔ تو اب ہے 12، ہر جگہ پہ ہے 12، تو اب دور خالی نہیں رہے گا، ہر دور میں ہیں۔ اگر بات پہنچا پاؤ، ہر دور میں ہیں اور ہیں بھی 12، تو اس دور میں بھی تلاش کرو کوئی ہوگا۔ اب سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ خود نہیں کرتے، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہے؟ سارے مسلمان مانتے ہیں اگر ہم گناہ کریں تو گناہ ہمارا نہیں ہے، کوئی شیطان ہمیں بہکا دیتا،
تو اب آپ سوال کیجئے شیطان سے ملے ہو؟ کہ نہیں شیطان سے نہیں ملے. دیکھا نہیں ہے. پتہ کیسے ہے کہ گمراہ کرتا؟ کہ یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا. شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالے تو مسلمان مان لیں، اور اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہادی